آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وله الذي كانوا يعملون به. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ذلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور يزيد بن عبد ربه به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به، وقال حسن غریب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کے فضائل میں جو احادیث مبارک آئی وارد ہوئی ہیں ان کو ذکر فرما رہے ہیں، اور ان میں احادیث میں سے حدیث مبارک ہے جو نواس بن سمعان سے روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا، سمیت نواس بن جبیر بن نفیر فرماتی ہیں کہ قال سمیت، میں نے سنا نواس بن سمعان کلابی سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین کانوا یعملون، قیامت والے دن اللہ کا قرآن بھی آئے گا اور اس پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے۔ اب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آتا ہے نا جی اعمال صالحہ کو وزن کیا جائے گا، اور اسی طرح صحائف پیش ہوں گے، اور اسی طرح ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کسی شکل میں آئیں گے۔ تو ان تمام احادیث مبارک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو اس عمل کو ایک شکل عطا فرما دیں گے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جب آدمی ہوگا تو ایک بڑی خوبصورت شکل کا انسان آئے گا، وہ کہے گا بھی کون ہے آپ؟ تو کہے گا کہ انا عملک، میں وہ تمہارا عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیا تھا، تو میں تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اطمینان کرو، اللہ کی رحمت سے تمہیں نجات ہو۔ اسی طرح قیامت والے دن بعض علماء نے فرمایا کہ ان اعمال کو اللہ ایک جوہر کی شکل دے دیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث صحیح میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ ان کے والد آزر کو فرشتے لیے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کے آگے درخواست کریں گے کہ یا رب، اے پروردگار عالم، آپ کا تو وعدہ ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، کہ ہم قیامت والے دن اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کریں گے۔ وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنَ الْأَبِّ الْأَبْعَدِ، میرا اللہ اس سے بڑی پھر میری کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہو اور جہنم میں ڈالا جا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، جب اوپر آنکھ اٹھائیں گے تو ان کے والد کی شکل تبدیل ہو جائے گی، ایک جانور کی شکل میں انہیں بدل دیا جائے گا، ایک سبو کی جانور میں، ایک درندے کی شکل میں۔ تو اللہ فرمائے کہ ہمارے فیصلے نہیں بدلتے، جو آدمی کفر پہ مر گیا اسے تو جہنم میں جانا ہے، لیکن اب ہم نے اس کی شکل بدل دی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے، لہذا آپ انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو بھی بحال کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بھی بحال فرما دیا، لیکن اپنا فیصلہ قدرت کا کبھی نہیں بدلا جاتا، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر اور شرک پہ مر گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی،
اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور آزر کا کفر اور شرک پہ مرنا جو ہے وہ ثابت ہے قرآن مقدس میں کہ آزر جو تھے وہ کفر اور شرک پہ مر گئے، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم نے جب دعا مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ جب تک کافر زندہ ہو تو دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے، اللہ اس کو ہدایت نصیب کر دے، لیکن اگر اس کی موت کفر پہ ہو جائے تو پھر دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خاص وقت تک دعائیں مانگتے رہے، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ کا دشمن ہے تو آپ بری ہو گئے، لیکن وہ شفقت جو تھی وہ قیامت میں بھی عود کر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخر پیغمبر ہیں اور خلیل ہیں، جب دیکھیں گے آزر کو اس عالم میں تو پھر بھی درخواست کر دیں گے، لیکن اللہ ان کی شکل کو بدل ڈالیں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اشکال کا تبدیل کر دینا۔ اب قرآن پاک آئے گا، کوئی اللہ پاک اس کو چاہیں گے تو ایک خاص شکل عطا فرمائیں گے، ورنہ قرآن کے آنے کا کیا مطلب؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے خود کلام فرمایا اور خود جبریل علیہ السلام کو پڑھایا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے آ کر میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو پڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن آئے گا، قرآن کو لایا جائے گا، کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس کو کوئی عظیم شکل عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض صورتیں آئیں گی، جیسے احادیث مبارک میں ہے کہ سورۃ الملک ہے، اسی طرح اور سور مبارک ہیں کہ وہ آ کے قیامت والے دن اپنے پروردگار کے دربار میں شفاعت کریں گی ان لوگوں کی جو ان کے پڑھنے والے ہوں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک سورت مبارک آ کر اللہ کے آگے عرض کرے گی کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کی سورت ہوں، اللہ فرمائیں گے بالکل۔ تو وہ عرض کرے گی کہ یا اللہ اگر میں آپ کے قرآن کی سورت ہوں تو میرے پڑھنے والے کو جہنم میں نہ بھیجو، اس کو نجات دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفاعت کو قبول فرما لے۔ اسی طرح ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، اللہ کے قرآن کی سور بھی شفاعت کریں گی، اور حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ یعنی جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن پہ عامل ہیں، یہ بھی یاد رکھا کریں، صرف حافظ ہونے کا ثواب بڑا ہے، لیکن حافظ قرآن ہو کر اگر عامل قرآن نہ ہو تو وہ تو اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ بڑا عالم ہے۔ عالم اس کو نہیں کہا جاتا جس کو کتابیں زیادہ آتی ہوں، عالم اس کو نہیں کہا جاتا جس نے 4 PhD کیے ہوئے ہوں، اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم اس کو کہتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور شریعت پہ چلنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب اس کے ساتھ اگر اس کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، شہادات بھی ہیں، اور اصل شہادت اللہ سے ڈرنا ہے، اور اگر وہ اللہ سے ڈرنے والی شہادت موجود ہے تو سب سے بڑی شہادت ہے۔ اسی لیے اگر ایک آدمی کو صرف 10 حدیثیں یاد ہیں لیکن ان پر وہ عمل کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے اور متقی ہے، تو وہ اس عالم سے کروڑ درجے بہتر ہے جس نے 4 PhD کی ہوئی ہیں لیکن نہ دین پر عمل ہے، نہ قرآن پر عمل ہے، نہ سنت رسول اللہ پر عمل ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عالم اس کو سمجھتے ہیں جو پڑھا لکھا زیادہ ہو، جس کے بعد ڈگریاں زیادہ ہوں۔ وہ جی آپ جو نے کہا جی ایم اے اسلامیات ہوں، اچھا جی نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، اور پوچھیں گے جناب آپ نے کہا جی میں نے تو حضرت حدیث میں PhD کی ہے، ماشاءاللہ جی، اور ماشاءاللہ جی حضرت آپ رمضان شریف میں کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ جی بس طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ عالم نہیں ہوتے، یہ تو تنخواہوں والے لوگ ہوتے ہیں، ڈگریاں لیں اور علم کو بیچا۔ عالم کا معنی وہ ہوتا ہے جو علم پہ عمل کرنے والا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دین کو پھیلانے والا۔ اس لیے ہمیشہ قرآن مقدس نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اللہ کے قرآن اور دعوت پہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر، ہمارا بدلہ، ہمارا معاوضہ تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، وہی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ تھی
کہ جب تک علماء اس مرتبے کے تھے ان سے پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے آسمان کے روشن ستارے نکلے کہ پوری دنیا میں انہوں نے علوم کو پھیلا دیا. اور جب سے علم ڈگریوں کی زد میں آ گیا سب کچھ موجود ہے، صرف علم موجود نہیں ہے. ڈگریاں بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے القاب بھی موجود ہیں، اور اگر نہیں ہے تو علم نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو جو حافظ قرآن بھی ہوگا اور عامل قرآن بھی ہوگا، اگر محض حافظ قرآن ہے اور قرآن پہ عمل نہیں کرتا وہ تو خود پکڑا ہوا ہوگا. شفاعت کیا کرے گا؟ اس نے کیا شفاعت کرنی ہے؟ وہ تو خود اپنے عذاب میں بھگت رہا ہوگا. یعنی حافظ قرآن اور عامل قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے خاندان میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے جن 10 آدمیوں کی سفارش کرنا چاہو ہم ان کو جنت میں بھیج دیں گے. تو وہ ایسے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو منظور کر کے ان کو جنت میں بھجوا دیں گے. اس لیے حافظ قرآن، اسی لیے فرمایا یؤتی بالقرآن، قیامت میں قرآن آئے گا. آنے کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اسے ایک اپنی شکل عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور قرآن والے آئیں گے. قرآن والے کون ہیں؟ وہ نہیں جو پڑھنے والے ہیں، وہ جو عمل کرنے والے ہیں. اس لیے فرمایا وَأَهْلُهُ الَّذِي، قرآن کا اہل کون ہے؟ جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن بھی پڑھتا ہو اور قرآن کی مخالفت بھی کرتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن بھی پڑھتا ہو اور اس میں آ گیا کہ جو آدمی سود لیتا ہے دیتا ہے وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. وہ اللہ سے جنگ بھی کر رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا. قرآن میں آیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا. قرآن میں آیا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد قرآن بھی پڑھ رہا. تو یہ پڑھنا نہیں ہوتا. پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس پہ غور کریں، اس پہ فکر کریں، اس پہ تدبر کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی درخواست کریں. اس لیے فرماتی ہیں کہ وہ آئیں گے قیامت والے دن، اور ان کے آگے جو ہوگی سورۃ البقرہ ہوگی. تو سورۃ البقرہ کا اتنا شان ہے کہ وہ یعنی سب قرآن پاک کے سور میں سے آگے آگے وہ ہوگی. اور صحابی فرماتی ہیں کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے فرمایا ایسے ہوگا جیسے دو بدلیاں آ جائیں. فرمایا ایسے ہوگا جیسے دو بدلیاں سایہ کرنے والی ہوں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی شان عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ سورت مبارک ایسی ہے سورۃ البقرہ کہ اس کی جب بھی کوئی آیت اتری ہے حضرت جبریل کے ساتھ 80 اللہ کا فرشتہ اترا. یعنی ہر آیت کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے اللہ کے آسمانوں سے 80 فرشتہ ایک ایک آیت کے ساتھ اترا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سودا وانے وہی یعنی سیاہ بدلیاں بالکل، یا فرمایا ایسے ہوں گے کہ جیسے پرندوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں پر پھیلائے ہوئے. اور اس کے بعد یحاجان عن صاحبہما، اللہ کی دربار میں آ کے وہ جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والوں سے کہ یا اللہ مجھ کو پڑھنے والا مہربانی فرما اس کی خطائیں معاف فرما دے. کیونکہ انسان ہے، اللہ کے قرآن پر عامل ہے، لیکن انسان ہے، بندہ ہے، کبھی خطا بھی ہو گئی، کبھی خطا کا صدور بھی ہو گیا. کیونکہ انسان ہو اور خطا نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا وقال ابو عبید الحجاج حماد بن سلمان عبد الملک بن عمیر قال حماد احسبه عن ابي منيب عن امه ان رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له قرأت البقرة قال نعم قال فوالذي نفسي بيده ان فيهما اسم الله الذي اذا دعي به استجاب قال واخبرني به قال والله لا اخبرك به ولو اخبرتك به لاوشكت ان تدعوه بدعوتي عليك به انا وانت. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت حماد فرماتی ہیں کہ میں نے ابی منیب سے سنا، انہوں نے اپنے چاچا سے روایت کی کہ ان رجلا قرأ البقرة وآل عمران، ایک آدمی نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی. تو حضرت ابی ابن کعب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں اور جلیل القدر صحابی ہے میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے
صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنا، بلایا، اس کے بعد فرمایا کہ اے فلاں نے، کیا آج تم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی ہے؟ کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے نا، تو کوئی حرف سن لیتے تھے تو اندازہ ہو گیا۔ الحمدللہ یہدینا ویہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب جناب حضرت ابی بن کعب نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں جی میں نے سورۃ البقرہ اور آل عمران۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اپنے پروردگار عالم کی قسم ہے کہ ان دو صورتوں میں ایک اللہ کا اسم اعظم ہے، ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے، الذی اذا دعی بہ استجاب، جس کے ساتھ جب دعا مانگی جائے تو فوراً منظور ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مہربانی کرو مجھے بتلا دو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، اس نے کہا اخبرنی یا ابی، مہربانی کرو وہ مجھے سکھلا دو اسم اعظم۔ آپ نے فرمایا واللہ لا اخبرک، خدا کی قسم ہے میں تمہیں نہیں سکھلاؤں گا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے تمہیں بتلا دیا تو تم کبھی ایسا نہ کرو کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، میرے لیے بھی بد دعا کر بیٹھو۔ کبھی تم غصے والے آدمی ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ اسم اعظم کے ساتھ بد دعا کر کے سارے خاندان کو ختم کر دو، تمہیں میں نہیں بتاتا ہوں۔ تو اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نہ بتایا۔ تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ صحابہ، انبیاء، اللہ کے اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے اس اسماء مبارکہ کا علم عطا فرماتے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر ان کو اتنا صبر بھی عطا فرماتے ہیں کہ وہ مصیبتیں برداشت کر لیتی ہیں لیکن کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں نا کہ جی اللہ کا ملک سامنے کھڑا ہو اور اجازت لے رہا ہو کہ میرے آ کر عرض کر رہا ہو کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ابھی ہم طائف والوں پر پہاڑ ملا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، میں ان کی بربادی کی دعا نہیں مانگتا۔ یعنی اللہ کے فرشتے سامنے کھڑے ہیں کہ حکم کریں، فرمایا نہیں اللہم اہد قومی فانہم۔ تو جن کو اللہ علم عطا فرماتے ہیں نا جی، پھر ان کے ظرف بھی بڑے ہوتے ہیں، برتن بھی بڑے ہوتے ہیں اور حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر اور حلم اور برداشت بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ جو بازاروں میں اشتہار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ مداری ہوتے ہیں، یہ کوئی اسم اعظم والے نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا شہروں میں فلاں بابا اسم اعظم کا حامل ہے، 5 روپے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اسم اعظم کا حامل۔ یعنی جو تمہارے 5 روپے بھیک مانگنے کے لیے اڈا لگا کے بیٹھا ہے، دکان لگا کے بیٹھے ہو، اسم اعظم کا حامل ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ تو اگر پڑھے تو زمین کو حکم دے کے خزانے باہر پھینک دو تو زمین اپنے خزانے باہر پھینک دے گی۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کے 5 روپے اور 10 روپے اور 2 روپے لینے کے لیے بورڈ لگا کے بیٹھا ہوا۔ اچھا، اور پھر یہ جتنی اسم اعظم والی پارٹیاں ہیں، آپ جائیں غور کریں، میری بات نہ مانیں، آپ عمل کریں، میں تو وہاں بھی ہوں نا جی، میری بات کس نے مانی؟ آپ خود جائیں، تجربہ کریں، سارا دن اس کے دفتر کے باہر بیٹھے رہیں، نہ نماز پڑھے گا، نہ اس کے منہ سے کوئی دین کی بات نکلے گی، بس حقے پی رہے ہوں گے، سگریٹیں چل رہی ہوں گی، اتنی بڑی داڑھی بنائی ہوئی ہوگی، شبز لباس بنائے ہوئے ہوں گے، اور بیچارے جاہل آتے ہیں، کم عقل ان کو لوٹ رہے ہیں، اسم اعظم کا تویز دیں گے بس تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ اس کی بگڑی بنے نہ بنے، اگلے کی تو بن گئی، اس کو تو 5 روپے مل گئے نا، اس کا تو اور کچھ بگڑ گیا کہ 5-10 روپے کا نقصان کر کے گھر چلا گیا۔ اور اگر ہزاروں آدمی آئیں، میرا ایک پیر تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، دوست تھا ویسے میرا، تو وہ غریب فوت ہو گیا، اللہ کرے خاتمہ خیر پہ ہوا ہو، اللہ اس کے رحمت فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ تو میں گیا اس کو ایک دن اتفاق سے، جب میں اس کے شہر سے کبھی گزرتا تھا تو اس کو ملتا ضرور تھا، اور وہ بھی ہمارے علاقے سے کبھی گزرے تو ملنے کے لیے ضرور آتا تھا، کہتا بھئی آدمی وہاں بھی ہے لیکن بات تو سچی کہتا ہے، تو اس لیے رواداری میں مجھے بھی ملنا پڑتا تھا۔ تو میں گیا تو جناب 50-60 لڑکے بیٹھے ہیں اور تویز لکھ رہے ہیں، اور میں نے کہا پیر جی یہ کیا نہیں آپ کھانڈی شروع کی طے کی ہے؟ خیر تے ایڈے بڑے لوگ کٹھے کیتے ہیں، ہائی سکول کے لڑکے منگوائے یار تویز لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تویز لکھ رہے ہیں ہائی سکول کے لڑکے؟ اس نے کہا مگی صاحب 1000 آدمی جو روز تویز لینے آئے، کسی 100 کا کام تو خدا نے کرنا ہوتا ہے نا، جن کا کام ہو جاتا ہے وہ ہمارے پکے مرید، جن کا نہیں ہوتا وہ تیرے مرید، وہاں بھی
نے کہا ہماری گاڑی تو چلتی رہتی ہے نا، جن کا کام ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں تو سچا مرید ہے، ٹھیک نیت سے تو نے تویز لیا تھا۔ اور کوئی آیا اس نے کہا حضرت میرا تو کام، نے کہا تو وہابی کا مرید ہے نا، اس نے تمہیں بھڑکایا ہوگا، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، فائدہ کیا ہوتا؟ یقین بڑا کہ پیر بڑا؟ بس ایسے جاہلانہ جملے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک تویز، وہ ہر بیماری کا وہی تویز تھا، اسی کو جناب وہ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ لڑکے وہ بھائی اسکول کے، ان کو 5-5 روپے دے دیے، 100 200 400، ایک نے لکھ دیا، اتنے اتنے مٹکے بھرے ہوئے، بس جناب لوگ آ رہے ہیں، کوئی 200 ڈال رہا ہے، کوئی 100 ڈال رہا ہے، اور حضرت کا تویز ہے وہی چل رہا ہے۔ حضرت کے باپ نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی لکھا ہی نہیں ہے اس نے، وہ لکھا ہی لڑکوں کے لیے ہے، بس حضرت کا تویز ہے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں کافر کا بھی کام ہوتا ہے، مسلمان کا بھی کام ہوتا ہے، یہاں اولاد مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، یہودیوں کو بھی ملتی ہے، یہاں نفع نقصان مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، یہودیوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ تو نظام عالم ہے، اور وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے ہوا ٹھنڈی چلے گی سب کو لگے گی، گرم چلے گی سب کو لگے گی۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے جو ایمان والا ہے وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کفر و شرک میں پڑا ہوا ہے، کوئی بھگوان سے سمجھے گا، کوئی بت سے سمجھے گا، کوئی جناب حضرت عیسیٰ سے سمجھے گا، کوئی حضرت علی سے سمجھے گا، کوئی پیران پیر سے سمجھے گا، کوئی دستگیر سے سمجھے گا، اور کوئی ویسے کہے گا جی حوادث دار ہے، اور جو مومن ہے وہ کہے گا نہیں سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے۔ فرق صرف کتنا ہے، اسی لیے میرے پاک نبی نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی۔ بارش ہو رہی تھی اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے آج ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا اور کفر والوں کا کفر بڑھ گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش ہو رہی، اور کافر کہتے ہیں مطرنا بنوء قضا و قضا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں ستارہ فلاں برج میں گیا ہے اس لیے بارش ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب آج ثقل ارضی اتنی بڑھ گیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب وہ یہ اوکازون کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے جناب فلاں چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ لوگوں کی طرف اسباب کو ڈھونڈ رہا ہے، اور مومن سیدھا اپنے اللہ تک جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت ہے، نہیں ہوئی ہے اللہ کی مرضی ہے۔ بارش کو اللہ خیر والا بنا دے اللہ کی مرضی ہے، اسی کو زیادہ کر کے ہمارے لیے عذاب بنا دے اللہ کی مرضی ہے۔ مومن ہر بات میں اپنے اللہ کی طرف نظر دوڑاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اسباب میں بھٹک کے راستے میں رہ جاتا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ سورت مبارک جو ہے یہاں جانے ماشاءاللہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے آگے دعا کریں گے، اور اس کے اندر ایسا اسم ہے الذی اذا دعی بہ استجاب۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے آسان حل یہ ہے کہ سورت البقرہ پوری پڑھ لی، سورت آل عمران پوری پڑھ کے دعا مانگ لی، اس سورت کے اندر تو اسم اعظم ہے نا، چلو ہمیں نہ بھی پتہ چلے کہ اسم اعظم کون سا ہے، لیکن سورت مبارک کے اندر تو اسم اعظم ہے، تو اس لیے پوری سورت پڑھ کے آدمی دعا مانگ لیا کرے تو وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعا خالص ہو، اللہ سے ہو، اور شریعت کے خلاف نہ ہو، اور مانگنے والے کی زبان بھی پاک ہو، دل بھی کفر و شرک سے پاک ہو، بدن بھی پلیدی سے پاک ہو، رزق حلال ہو۔ دعا مانگو، گولی اتنی اثر نہیں کرتی، دعا پہلے لگ جاتی، لیکن مانگنے والی زبان بھی تو ہو نا۔ اب ہم دعائیں تو ہیں لیکن مانگنے والی زبانیں نہیں، ورنہ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے ادھر نہیں ہے، ایک صحابی سفر کر رہے ہیں، 7 لشکر ہے، سارے لشکر والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم راستہ بھول گئے ہیں اور پانی بالکل نہیں ہے اور لشکر پیاسا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم 1 دن 2 دن بسر کر لیں گے، لیکن اس کے بعد تو ہم لاچار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اسی وقت تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع رب الارض رب العرش العظیم۔ یہ 3 کلمے پڑھے، اللہ میاں بارش بھیجو، وہی ہاتھ نیچے آئے، بارش ہو، بس ختم ہو گئی۔ تو اصل وجہ کیا تھی؟ وہ پڑھنے والی زبان ہم کہاں سے لے آئے صحابہ کی، ورنہ وہ کلمے تو ہم نے بھی بڑے یاد کیے، وہ تو ہمیں بھی بڑے یاد ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ زبان کہاں ہے جو صحابہ رضی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان مبارک تھی؟ بس ہاتھ اٹھائے اور کام ہو گیا، زبان مبارک سے لفظ نکلا اور کام ہو گیا۔ اسی لیے اب دیکھیں نا، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جدھر عمر گھومتا ہے حق ادھر گھومتا ہے۔ آپ کو سمجھیں، ایک مرتبہ تو ہے نا کہ جدھر حق گھومتا ہے عمر ادھر گھومتا ہے، نہ فرمایا جدھر عمر گھومتا ہے حق ادھر، یعنی حق اتنا اب تابع ہو گیا وہ عمر کے پیچھے چلتا ہے۔ حالانکہ چلنا تو حضرت عمر کو تھا نا حق کے پیچھے، اور ہر مسلمان حق کے پیچھے چلتا ہے، لیکن یعنی وہ اتنا سراپا حق بن چکا ہے، سراپا خیر بن چکا ہے، اور اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر چکا ہے کہ اب وہ جدھر جا رہا ہے گویا حق اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو یہ مرتبے جب ہو جاتے ہیں پھر دعا مانگتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی نا، پھر تو زبان سے دعا نکلتی ہے اور گولی لگتی، بس زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور منظوری آ جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آپ بھی اصل میں اسم اعظم برحق ہے، اللہ کے اسماء برحق ہیں، اللہ کا قرآن برحق ہے، اس کے برکات و ثمرات برحق ہیں، لیکن ہم بدل چکے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کو پاک فرما دے۔ اور اس کے بعد فرما دیں گے جناب میں آپ کو نہیں بتاتا، وحدثنا عبد الله بن صالح وعبد بن صالح سليم بن عامر انه سمع امامه يقول ان خالكم ارى في المنام ان الناس يسكون في صدع جبل وعر طويل وعلى راس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال رجل نعم دنتا منه بهذاكما يتعلق بهما فيقتران به الجبل۔ اب جناب فرماتی ہیں حضرت ابا امامہ فرماتی ہیں کہ ایک بھائی نے تمہارے خواب دیکھا، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، ایک ایسی پہاڑ ہے، آگے ایک گھاٹی ہے بڑی سخت اور بڑی لمبی، اور اس گھاٹی کا عبور کرنا بڑا مشکل ہے، بڑی گہری بھی ہے، بڑی شدید بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور پہاڑی کی چوٹی پر 2 درخت ہیں او بڑے سائے والے۔ وہاں سے آواز آتی ہے کہ بھی تم میں کوئی سورۃ البقرہ پڑھنے والا ہے؟ سورۃ آل عمران ایک نے کہا کہ ہاں میں پڑھنے والا ہوں۔ تو وہ درختوں کی شاخیں جھکتی آئیں ان کے اوپر آ گئی، ان کو پکڑا اور اٹھا کے ان کو گھاٹی پار کروا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو مانا یہ تھا کہ جیسے جہنم کی بہت بڑی گھاٹی ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے قرآن اور سورۃ البقرہ کا حامل ہو جاتا ہے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں یہ چیز دیکھی تھی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وحدثنا عبد الله بن صالح وعبد بن صالح نبی عمران انه سمع ام الدرداء تقول رجلا ممن قرأ القرآن اغار على جار فقتله وانه كذبه فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة حتى بقيت البقرة والعمران جمعة ثم ان عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة وقيل لا ما يبدل القول ذي وما نبذ الله من لبيد قال بغرد كأنها الصحابة العظيمة قال أبو بيد يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان أنه يونساني فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن۔ اب فرماتی ہیں کہ ام درداء نے بھی واقعہ پیش کیا کہ ان رجلا ممن قرأ القرآن، قرآن پڑھا ہوا آدمی تھا، اس کا ہمسائے سے کوئی غیرت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور وَإِنَّهُ أَقِيدَ بِهِ فَقَتْلَ فَمَا زَالَ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ غار علی جار، غار غیرت سے لفظ ہے،
کہ اس کو یعنی کوئی شبہ ہو گیا، انسان ہے، غیرت آ گئی اور غیرت میں قتل کر بیٹھا، تو اللہ بھی نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ نتیجہ نکلا کہ اس کا قرآن بھولنا شروع ہو گیا۔ جب اس سے گناہ ہوا تو قرآن بھولنا شروع ہو گیا، ایک سورت بھول گئی، پھر اور سورت چلی گئی، پھر اور سورت چلی گئی، پھر اور سورت انسلت سورتن اب باقی صرف سورت البقرہ، سورت آل عمران بھی اس کو بھول گئی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ انہوں نے پھر دیکھا خواب میں کہ وہی سورت جو ہے وہ اس کی مدافعت کر رہی ہے اور اس کی معاونت کر رہی ہے کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، حالانکہ باقی صرف ایک سورت رہ گئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے سے، اور کہتے ہیں کہ اس نے بہرحال یعنی بطور قصاص قبض سے ہے، عقیدہ لا قبض الا بالسیف، قصاص نہیں ہوگا مگر تلوار کے ساتھ۔ اب جناب فرماتی ہیں وقال حدثنا ابو مسر الغسانی عن سعید بن عبد العزیز التنوخی عن نذیر بن اسود الجرشی کان یحدث انه من قرأ البقرہ آل عمران بھی، اور اپنا جو قرآن کا پڑھا کرتے تھے وہ بھی علیحدہ تلاوت فرماتے۔ حدثنا یزید بن رکاع بن سعید بن جبیر قال قال البختار رضی اللہ تعالی عنہ قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان او كتب من القانتين في انقطاع ولكن صبر السيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما في رکعت واحدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اس کو رات میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں اس کو لکھیں گے جو قانتین میں ہیں، یعنی راتوں کو جاگنے والے۔ ذکر ما ورد فی فضل السبع الطول قال ابو عبید حدثنا ہشام، طول سے مراد 7 لمبی صورتیں، ان میں سورۃ بقرہ بھی ہے، اس لیے نقل کرے ان احمد بن شعیب بن سعید بن قتادہ ان ابی الولی ان واسر بن الاسقع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت السبع وربقات التوراۃ، آپ نے فرمایا کہ یہ 7 صورتیں جو ہیں تورات کے بدلے مجھے ملی، واوتیت المئین وکان الانجیل، اور جن صورت میں 200 آیتیں ہیں وہ انجیل کے بدلے میں ملی، واوتیت المثانی مکان الزبور، اور مجھے مثانی وہ زبور کتاب کے بدلے میں ملی، وفضلت بالمفصل، اور اللہ پاک نے سورہ مفصل جو ہے مجھے زیادہ عطا فرمائی، یعنی یہ میری صورتیں تورات کے برابر، یہ انجیل کے برابر، یہ زبور کے برابر، اور مفصل مجھے اور زیادہ ملی ہیں، یعنی یہ پہلے انبیاء کو نہیں ملی۔ حدیث غریب وسعید ابن ابی بشیر فی اللین، یہ اس میں ذوف ہے۔ وقد روى ابو عبید عبد اللہ بن سلام علیہ السلام قال بلغنا ان رسول اللہ قال ذکر اللہ اعلم ثم قال حدثنا اسماعیل جابر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب بن ابي بن هند الاسلمي عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا النبی قال من اخذ السبع فهو حبر، جس نے یہ 7 صورتیں یاد نہیں گویا وہ عالم ہے۔ وهذا ايضا غریب وحبیب بن ہند بن اسواب بن ہند بن حارث الاسلمي روى عن عمرو بن عمرو عبد الله بن بكر ذكر ابو حاتم الرازي لم يذكر فيه جرحا والله اعلم۔ وقد رواه الامام احمد بن سليمان بن داود السنجرا وسفيان جعفر به ورواه ايضا عن نبی سعید عن سلیمان بلال عن حبیب بن ہند عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، حضور نے فرمایا جو پہلی 7 صورتیں یعنی سورۃ بقرہ آل عمران اس کے بعد مائدہ نساء یہ 7 صورتیں یاد کرے وہ عالم ہے۔ قال احمد وحدثنا حسین قال حدثنا ابي زناد عن ابي هريره عن ابي مسعود قال عبد الله بن عبد هذا رافي نبي الله قال كان في الكتاب فلا ادري اغفل بي او كذا هو مرسل، وروى الترمذي عن ابي هريره بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم احدثهم سنا لفظ سورة البقرہ، حضور پاک نے ایک لشکر بھیجا جس آدمی کو حالانکہ وہ بچہ تھا نوجوان تھا سورۃ البقرہ یاد تھی، آپ نے اس کو ان کا امیر بنا دیا۔ وقال له اذا انت اميرهم وصححه الترمذي ثم قال ابو عبيد حدثنا هشيم كان ابو هشام صحيح بين في قوله تعالى ولقد اتيناك 7 من المثاني والقران العظيم قال هي السبع الطول، یہ 7 مثانی کیا ہیں؟ یہ 7 لمبی صورتیں بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف یونس۔ قال وقال يا سبع الطول وهكذا قال مقول عطيه بن كاس محمد الفاضل شاذ المعوص ويحيى بن الحارث الزباري في تفسير ذلك في تعدادها وان ينسي السابعه فصل بالبقره جميعها بدنيه بلا خلاف وهي من اوائل ما نزل بها، لیکن قول تعفی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی ساری سورت جو ہے یہ سورت مدنیہ ہے،
یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور پاک جب ہجرت فرما گئے تو سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی اور آخر نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ إِنَّهَا آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ یہ آیت جو ہے مینا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد میرے مدنی پاک 80 دن یا 90 دن آپ زندہ رہے اور پھر وفات ہوئی۔ وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ مِنْهَا وَكَذَلِكَ آيَاتُ الرِّبَا، اسی طرح جو سود کی آیت ہے من آخر ما نزل، وہ بھی حضور پاک کے آخری عمر مبارک میں، آخری زندگی مبارک میں نازل ہوئی۔ وَكَانَ خَازِنُ اسْمَ الْبَقَرَةَ فَاسْتَعَطَ الْقُرْآنَ، وہ فرماتے تھے کہ سورۃ البقرہ ایسی ہے جیسے خیمہ ہو۔ قال بعض العلماء، بعض علماء یہ بھی کہا ہے وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ أَلْفِ خَبَرٍ وَأَمْرٍ وَأَلْفِ نَهْيٍ، بعض لوگوں نے کہا اس کے اندر 1000 خبر ہے، 1000 امر ہے، 1000 نہی ہے۔ فَقَالَ عَادُّونَ آيَاتَهَا 287 آیات، اور جن لوگوں نے آیات گنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 287 آیات ہیں۔ وَكَلِمَاتُهَا 60,000 كَلِمَةً و221 کلمہ، اور اس کے اندر جو کلمات ہیں 6221، وحروفها 25,500 حرف، اور اس سورت کے اگر حرف گنے جائیں تو 25,500 اس کے حرف ہیں۔ واللہ تعالی عالم قال بعض نزلت بالمدینہ سورۃ البقرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ فقال خصیف مجاہد عبد اللہ بن زبیر قال نزلت بالمدینہ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وقال الواقدی والتزیراق رسوان بزنادر خالد صاحب نبی قال نزلت البقرہ بالمدینہ، انہوں نے کہا کہ سورۃ البقرہ جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وهكذا قال غیر واحد من الائمۃ والعلماء والمفسرین، خلاف ہوئی ہے، اسی کو کہا سب علماء اور ائمہ نے کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ سور مدنیہ میں ہے، ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقال ابن مردوہ حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا الحسنی قال حدثنا خالد قال عیسی بن میمون عن موسى ابن انس النبي قال لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وقد قال الله قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ سورۃ البقرہ سورۃ العمران آل عمران، بلکہ یوں کہو کہ القرآن الذي يذكر فيه، جس میں بقرہ کا قصہ ہے، جس میں آل عمران کا قصہ ہے، لیکن یہ روایت غریب ہے، یہ هذا حدیث غریب لا يصح، اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ فعیسیٰ ابن میمون هذا مسلمۃ الخوات وهو ضعیف روایہ، یہ ضعیف راوی ہے، لا يحتج به، اس کی روایت سے حجت نہیں پکڑی جاتی۔ وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره وبناء عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة اخرجاه۔ صحیحین کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں تشریف لے آئے۔ مینا میں آنے کے بعد آپ بطن الوادی، جہاں جمرات ہیں نا کنکریاں، اس کے بطن میں کھڑے ہوئے، مینا دائیں طرف، کعبہ شریف بائیں طرف، تکریر مارنے کے لیے یعنی آپ یوں کھڑے، اور آپ نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں نازل ہوئی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارک نازل ہوئی، اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی نقل فرمایا۔ رواه المردوى بن شعبة عن عقيل بن طلحة بن مرصد قال النبي صلی صحابی تأخرا، حضور پاک نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں صحابہ کچھ کمزوری آ رہی ہے، وہ ہٹ رہے، فرمایا یا اصحاب سورۃ البقرہ وَمَاذَا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، شاید یہ یوم حنین کا قصہ، یوم وَلَّوْا مُدْبِرِينَ امر العباس فناداهم، حضرت عباس کو آپ نے حکم دیا کہ صحابہ کو بلائیں، یا اصحاب الشجرہ یا اہل بیت الرضوان ویا اصحاب سورۃ البقرہ لینشطہم بذالک، تاکہ حضرت چاہتے تھے کہ اس وجہ سے ان کو طاقت ملے، ان کو ہمت ملے۔ فجعلوا يقبلون من كل وجه، جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو ہر طرف سے صحابہ واپس لوٹے اور ٹوٹ پڑے۔ وَكَذَلِكَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ، جب مسیلمۃ الکذاب سے یمامہ کے موقع پہ جنگ ہوئی تو وہاں بھی صحابہ کو بلایا گیا، یا اصحاب سورۃ البقرہ یا اصحاب سورۃ البقرہ، یعنی یہ اتنی شان والی صورت ہے کہ اس کا نام لینے سے صحابہ برکت آ جاتی تھی اور قوت آ جاتی۔
جعل الصحابۃ یفرون لصحابۃ بنی حنیفہ، ان کا چونکہ لشکر بہت تھا تو صحابہ کے پاؤں اکھڑنے لگے، فجاء 70,000 لشکر لے آیا تھا مقابلے پر، فجعل المہاجرون والانصار یتنادون یا اصحاب سورۃ البقرہ، وہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے کہ یا اصحاب سورۃ البقرہ، یا اصحاب سورۃ البقرہ، حتی فتح اللہ علیہم رضی اللہ عن اصحاب رسول اللہ اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرما دی، عطا فرما دی، حتیٰ کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، مسلمہ مار گیا اور اس کے فوج جو تھی وہ بھی بہت ماری گئی اور کافی لوگ تھے وہ پھر اسلام بھی لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد اختلف المفسرون فی الحروف المقطعۃ التي فی اوائل السور، یعنی حروف مقطعہ جو ہیں الف لام میم، ان کے بارے میں من قال ما استاثر اللہ فی علمہ وردوا علمها الى اللہ ولم يفسرا، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو اس کی تفسیری بیان نہیں کرتے، حقا ہو کر تبھی بھی تفسیر نبی بکر و عمر و عثمان و علی بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی خلفاء راشدین سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ ابن مسعود، ان سب کا یہی قول تھا کہ بھئی اس کی کوئی تفسیر نہیں، اللہ جانتا ہے بس۔ وقالوا عامر الشعبی وسفیان والثوری الربیع ابن خیس واختاروا ابو حاتم بن حبان، انہوں نے بھی کہا کہ اس کی تفسیر بس اللہ جانتے ہیں۔ ومنهم من فسر واختلف هؤلاء في معناها، بعض علماء اس کی تفسیر بیان کی لیکن اس کے معنی کے اندر اختلاف کیا۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن السم انما هي اسماء الصور، انہوں نے کہا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ وقال العلامہ ابو القاسم محمود بن الزمخشری في تفسیره وعليه اتفاق الاكثر ونقل عن سيف النص عليه ويعتزد لهذا بما ورد في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الف لام ميم السجدة وهل على الانسان، وقال سفيان الثوري بن ابي نجار وقال الف لام ميم وحاميم، بعض نے کہا یہ سور کے اسماء ہیں اور اسی کے مطابق نے کہا کہ کان یقرأ فی صلاة الصبح یوم الف لام میم سجدہ، تو اب اس کا نام جب الف لام میم سجدہ کو یہ سورت کا نام ہو گیا، تو یہ روایت صحیحین میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حضرت مجاہد نے فرمایا الف لام میم وحامیم، الف لام میم صاد وصاد فواتح افتتح اللہ بها القرآن، نے فرمایا کہ گویا یہ مفتاح ہیں، یہ چابیاں ہیں، اللہ نے اسی سے قرآن کی صورت کو کھولا اور بیان فرمایا۔ وقضا قال غیر مجاہد وقال مجاہد فی ربی و مسلم شبل نبی نبی جہن قال الف لام میم اسم من اسماء القرآن، یہ قرآن کے ناموں میں سے نام۔ وہکذا قال وہکذا وقال تعالی سے نسم اللہ ذی رحمانہ قول الرحمن سے نسم اسم من اسماء سورہ فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن وإنه يقول الف لام میم صاد اسم للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم السامع من يقول قرأت الف لام میم صاد انما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، انہوں نے فرمایا یہ معنی نہیں کہ قرآن کا نام ہی الف لام میم صاد ہو، بلکہ معنی ہے کہ سورت کا نام ہے، کیونکہ کہتے عام بات بھی ہی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے الف لام میم صاد پڑھی ہے تو معنی اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس نے سورۃ الاعراف پڑھی ہے، تو لہذا بعض علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورتیں جو ہیں یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں، اللہ تعالی عالم علمہ اتم، اللہ ہی جانتے ہیں حقیقت حال سے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے مدیر نے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں اس نے ایک نوٹس لگایا ہے کہ جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ داڑھی بنا کے آیا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اگر داڑھی رکھی ہے داڑھی کو بناؤ، کنگھی دو، ٹھیک کرو، اس کے احترام کرو، تو غلط بات تو نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا سر کے بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کے اندر تیل ڈالے، ان کی صفائی کرے، ان کو کنگھی دے، ان کو بنائے، ان کو سنوارے، یہ تو نہیں کہ ایسے چھوڑ دے کہ دور سے جن نظر آئے اور لوگ داڑھی سے نفرت کریں، تو اچھی بات کی، ان کو بری بات کہتا ہے ان کی نہیں ہے، جن کی نہیں ہے ان کو تو اللہ پوچھے گا، ان کا وہ بیچارہ کیا کرے۔ اگر ایک آدمی پھانسی لے کے خود یعنی خودکشی کر کے مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟ بھائی اصل بس یعنی اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، صرف بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء ہیں، عالم ہیں یا مشہور عزت والے لوگ ہیں وہ اس کے جنازے پہ نہ جائیں، بس عام مسلمان پڑھ لیں تاکہ آئندہ لوگوں کو نفرت ہو، ایسا کام نہ کریں۔
اور ان لوگوں کرنے کی وجہ سے تو اس کو اور عزت لگی کہ بڑے بڑے اس کے جنازے میں موجود تھے. لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی حضور پاک کی خدمت میں آئی اور اس نے آگے اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ میں زنا کیا ہے. اس نے اعتراف کیا. آپ نے فرمایا تم شادی شدہ بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں شادی شدہ بھی ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہاری سزا رجم ہے؟ اس نے کہا حضور میرا حمل ہی ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اب جو حکم ہو. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ. اس کے ولی سے کہا کہ اس کو گھر میں رکھو، جب بچہ پیدا ہو جائے ولادت ہو جائے، چونکہ بچے کا کوئی جرم نہیں نا، اس کو کیوں پتھر مار دیا جائے؟ جرم تو کیا تو عورت نے کیا ہے یا مرد نے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ فارغ ہو جائے تو لے آئیں. جب وہ فارغ ہو گئی تو اس کو لے آیا گیا. فشدت ثیابہا، اس کے کپڑے اچھی طرح اس نے اپنے بدن پہ باندھ لیا تاکہ پتھر لگنے سے گر کے پریاں نہ ہو جائے. تو بہرحال پتھر مارے گئے، رجم کر دی گئی اور وہ مر گئی. اس کے مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس کا جنازہ پڑھا. تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ رجمنا ثم تصلی علیہ. حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضور آپ نے اس کو زنا کے بارے میں سزا دی ہے اور پھر آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو زنا کے بارے میں سزا یافتہ تھی اور اس پر رجم لگی ہے. حضور پاک نے فرمایا عمر انہا تابت توبۃ لو قسمت علی 70 اہل المدینہ لوسعتہم. اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں کو بھی دے دی جائے تو سب کو وہ جنت لے آئے گی. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا انہا جادت بنفسہا. عمر کمال کر رہے ہو، گناہ کیا لیکن پھر اپنی جان بھی تو دے دی ہے نا آگے ڈر کے مارے. اس سے اگر گناہ ہو گیا ہمارے پاس کوئی مدعی نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں. اس نے خود آگے ہمارے سامنے اعتراف کیا. اس کے پاس ایک جان ہی تھی نا اور اس کو پتا تھا کہ مجھے رجم ہونی ہے، میں نے مر جانا ہے، لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے اپنی جان دنیا میں دی. اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، بلکہ اس کی توبہ اگر 70 آدمی پر بھی جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہرحال نماز پڑھ لی جائے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی اصرار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل الفضل لا یصلون علیہا، کہ جو لوگ فضل والے ہیں، علم والے ہیں، شان والے ہیں وہ نہ پڑھیں. عام مسلمان اس کا جنازہ پڑھ دیں. کیوں کافر تو نہیں ہوگی نا، بہرحال ایک جرم کیا ہے اس نے. ایک نیک اعمال 70 اولیاء سے بہتر ہے، ایک بد اعمال عورت 1000 مردوں سے بدتر ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ ایک نیک عمل عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا مراد ہے اس کی. بہرحال اگر کوئی عورت ہے اور عورت ہونے کے بعد وہ صحیح ہے عمل میں تو کوئی بڑی بات نہیں، اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے نا. کہ ضعیف الخلقت ہونے کے باوجود شریعت پر عمل کر رہی ہے، اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے مردوں سے بھی. کیوں اللہ نے عورت اور مرد میں، دین میں، ثواب میں، جنت میں تو کوئی فرق نہیں کیا. بھئی مرد جنت میں جائیں گے، عورتیں جنت میں جائیں گی. مرد شہید ہو سکتا ہے، عورت شہید ہو سکتی ہے. مرد درجہ صدیق کو پہنچ سکتا ہے، عورت درجہ صدیقہ کو پہنچ سکتی ہے. مرد ولی بن سکتا ہے، عورت ولیہ بن سکتی ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والتائبین والتائبات، مرد عورتیں سب کو اللہ نے برابر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اجر میں، ثواب میں، جنت میں سب برابر ہے. لیکن اس برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد باہر نکلے، جو کام مرد کرے وہ عورت بھی کرے. کام اور وظیفہ سب کا الگ الگ ہے. اس لیے ہمیشہ بہرحال آپ نے جو لکھا ہے اور عالم نے کیا کہا، آپ نے کیا سمجھا، جب تک وضاحت نہ ہو میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی کیا کیفیت ہے؟ اس کے 10,000 محراب ہیں، ہر محراب میں ذکر اللہ ہوتا ہے. اللہ جانتے میں نے کو حضرت سلیمان کا تخت دیکھا ہے. اللہ کے بندے جو چیز ہم نے دیکھی نہیں، جب اس زمانے میں قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں، ایسی باتوں کے پوچھنے کی اور ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں حضرت سلیمان کا تخت مل جائے گا؟ یا قبر تم سے پوچھیں گے حضرت سلیمان کے درخت کے کتنے محراب ہیں؟ یا اس سے ہماری نماز روزہ اٹکا ہوا ہے؟ کوئی ہمارا دین قبر آخرت اٹکی ہوئی ہے؟ اسرائیلی روایات ہیں، تمام روایات اسرائیلی آئیں. ایک محراب تھا، اس کے اتنے 10,000 دروازے تھے اور اتنے 1000 کرسی تھی، اتنے سونے کی تھی، اتنی چاندی کی تھی. ان پہ وزیر بیٹھتے تھے، ان پہ مشیر بیٹھتے تھے اور پھر وہ تخت اڑا کرتے. تو روایات اسرائیلی. صرف قرآن اتنا کہتا ہے کہ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ غدوہ شہر ورواہ شہر. ان کا تخت جو ہے وہ حکم دیتے تھے، اڑتا تھا. 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ صبح سے کر دوپہر تک کر لیتے تھے.
اور اسی طرح 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ شام کو عصر کے قیلولے کے بعد کھانے کے بعد سے لے کر تک کر لیتے تھے. وعلیکم السلام. اس کے علاوہ جتنی تفصیلات ہیں وہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں. لا نصدق ولا نکذب. جن لوگوں نے اللہ کی تورات بدل ڈالی ہے ان کی روایتوں پر کیا اعتبار ہے؟ اور پھر ایسی چیز میں مغز ماری جو کہیں کوئی وجہ بھی تو ہونا. اگر ہم مغز ماری کرنے کا کوئی فائدہ بھی تو حاصل کریں نا, کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے تھا, پھر حضرت آدم کا تخت کیسے تھا, آدم علیہ السلام کا عصا کیسے تھا, آدم علیہ السلام, اور کہتے ہیں جی حضرت حوا کی جب شادی ہوئی تو خطبہ کیسے پڑھا تھا. ان کو اپنے باپ کے نکاح پر بھی شک ہے. اس سے بڑی کوئی بیوقوفی ہے دنیا میں؟ اور بھئی اگر ہمارے باپ کا بھی نکاح ٹھیک نہیں ہوا تو ہم اللہ کے بندے, اللہ نے پیدا فرمایا بی بی حوا کو ان کی ضلع سے نکالا گیا. اگر ہمارے سل سے کوئی نکلے وہ تو ہماری بیٹی بن جائے گی. وہ تو نظام ہی الگ تھا, وہ معاملہ الگ تھا, وہ شرع الگ تھی, معاملہ جنت کا تھا. اللہ نے پیدا کیا, فرمایا تمہاری بیوی علی اس کو نہیں لیا, اور میں اس کو نن توجہ الجنہ, وہاں کون سے گواہوں کی ضرورت ہے جب نکاح پڑھنے والا ہو تو خدا ہو. بی بی زینب کا جب نکاح ہوا میرے مدنی پاک کے ساتھ, حضور پاک تشریف لے آئے تو بی بی زینب گھبرا گئی کہ حضور میرے گھر میں آ رہے ہیں بغیر اجازت کے. تو حضور میں کیوں گھبرا رہی ہوں؟ اللہ نے اللہ زوجنی, اللہ نے عرش سے مجھے نکاح کیا. بی بی زینب کا نکاح, اور بی بی زینب ساری زندگی پھر فخر کرتی تھی تمام بیویوں پر, کہتی تھی کہ تم میرا مقابلہ کر سکتی ہو, تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا ہے, میرا نکاح رب العالمین نے عرش سے کیا. اللہ کے بندے ایسی باتیں جو ہمارے لوگوں کو کچھ کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اچھا جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ جیسے بڑا مشہور کیا, آدم علیہ السلام نے جی گندم دانہ کھا لیا تھا, پتہ نہیں کہاں انہوں نے گندم کاشت کی تھی. ایسا حالانکہ یعنی سفید جھوٹ ہے. وہ خدا کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, ہم نے آدم سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. تو تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں؟ کوئی عقل کرو, گندم کے کھیت ہوتے ہیں, گندم کے درخت تھوڑے ہوتے ہیں. کوئی درخت تھا, خدا جانے اللہ جانے. جنت کا معاملہ ہے, قرآن نے بیان نہیں کیا, میرے مدنی پاک نے فرمایا نہیں. ہم کہاں سے نکال کر لے آئیں کہ وہ گندم کا درخت تھا؟ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں, پھر اتنی مشہور ہو جاتی ہیں نا جی کہ ان کی تردید کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جی حضرت آدم نے جی بس ایک گندم دانہ کھا لیا, اور بس گندم دانہ کھا لیا. حالانکہ بالکل گھڑتو ہے, اور الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہے. خامند کو مجازی خدا کہنا درست ہے, کوئی ضروری ہے آپ نے مجازی یا حقیقی خدا کہنا ہی ہے ضروری؟ اس کے علاوہ تسلی نہیں ہوتی خامند صاحب کی. نہ اس کو خامند جو کہہ لے, اس کو اپنا شوہر مان لے, زوج مان لے, اور اس سے تسلی نہیں ہوتی. مجازی خدا ضرور کہنا ہے. کیوں مجاز میں پڑے ہو, حقیقت بھی ختم ہو جائے گی. نہ کہو, کوئی ضرورت نہیں. مثال دی جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے, عورت کے لیے بھی اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. جیسے اللہ کی نافرمانی ناجائز ہے, اسی طرح عورت کے لیے اپنے خاوند کی نافرمانی بھی ناجائز ہے. ایک مثال ہے, ضروری نہیں کہ تم اس کو خدا کہو, کبھی نہ خدا کہو. اب تو پتہ نہیں, بس جو مرضی ہے کہو. اب تو زمانہ ہی عورتوں کا ہے, مرد تو ختم ہو گئے. مرد ہیں آپ کے ملک میں؟ اچھا, شکر ہے, شکر ہے بھائی, ہم یہاں رہتے ہیں, اللہ کرے ہوں. اچھا جی, منشیات اور دوسری برشی حرکتوں سے صحت حفاظت کرنے کے لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ منشیات کی لعنت سے دعا, پہلے تو اللہ کے کعبے میں دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے, اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو بچائے, اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور جن کو یہ بیماری لگ جائے ان کا علاج کراؤ, اور ان کے لیے فاتحہ پڑھا کرو, اور زمزم میں پلاؤ اسی نیت سے. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کو اس ماحول سے دور کرو. جب اس ماحول سے کاٹ لو گے سب ٹھیک ہو جائے گا. جب تک ماحول جڑ رہے گا, ساتھی اس کے نہیں علیہ ہوں گے, آپ لاکھ علاج کرائیں, وہ پھر ایک پڑیا پہنچائیں گے بدبخت. کعبہ میں کوئی چیز گری ہوئی پڑی ہو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے, ہمیں اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو لوگ مقرر ہیں وہ اٹھائیں, ورنہ حرم میں لکتا پڑا ہو, ہم اٹھانے کے بھی اجازت نہیں. اور اگر اٹھا لیا ہے تو چوکیوں میں جمع کرا دیں جہاں بنی ہوئی ہیں, تاکہ لوگ پریشان ہوں.
بینک کا ملازم گورنمنٹ کے حکم کا پابند ہے، اس کے کام کی کمائی حرام ہوگی؟ کیوں حرام ہوگی؟ نوکری کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ حلال ہے، سمجھو، لیکن حکم یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ اپنی نوکری تلاش کرتا رہے، جب دوسری جگہ اس کو مل جائے تو بینک کی نوکری چھوڑ دے، اور جب تک نہ ملے وہ معذور ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے وقت کا معاوضہ لے رہا ہے، سود تو نہیں لے رہا، اس وقت تک وہ معذور ہے، وہ کرتا رہے، لیکن دوسری جگہ تلاش بھی کرتا رہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ سود کے کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بلڈنگ میں سود کا کاروبار ہوتا ہو اس کے سائے کے نیچے نہ بیٹھے، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ انا کعبہ، مقام ابراہیم، بی بی حاجرہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، کیا بتائیں؟ یہ کعبہ شریف ہے، وہ مقام ابراہیم ہے، بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل کی بیوی تھی، السلام علیکم، اور کیا تفصیل چاہیے؟ اب کعبہ سامنے کھڑا ہے، پھر تفصیل چاہیے؟ ہر بیوی کے مرنے کے بعد اس کا منہ دیکھ سکتا ہے، زندگی میں جو دیکھا ہے وہ تھوڑا ہے، زندگی میں جو دکھایا، مرنے کے بعد تمہیں انس ہو رہا ہے، کوئی ایسے دیکھے کوئی حرج نہیں، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ شوہر نہ دیکھے، کیونکہ مرنے کے بعد بس اب معاملات ختم ہو گئے، اب اگلے حیات میں تعلقات بنیں گے۔ کب میں اتار سکتا ہے؟ بالکل اتار سکتا ہے۔ اپنی بیوی کے جنازہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل اٹھا سکتا ہے۔ غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی عورت نہ ملے تو پھر دے سکتا ہے، اگر عورت ملے پھر نہیں دے سکتا۔ اگر ایک آدمی نے یعنی انہ جامع زوجته علیہ الغسل والا فلیمسح مسح یغسل الباقی۔ ہم نے سنا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا روح جو ہے گھر میں 40 دن آتا رہتا ہے، یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا تھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابے کا روح کبے میں آ گیا، کتے میں آ گیا، بلے میں آ گیا، فلانے میں آ گیا، کوئی گھر میں روح نہیں آتا۔ کسی مولوی نے کہا ہوگا تھا کہ ڈر کے مارے مجھے کھانا کھانے کا نکل جائیں، کوئی روح کیوں نہیں آتا بابا؟ مومن کا روح علیین میں، کافر کا سجین میں، ہمارے گھر بار میں نہیں آتا روح۔ نہ ڈرو شرو، ایسے کسی نے ڈرایا ہوگا۔ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، پہلے مدینہ پہنچے، اس کے بعد ہم سیدھے حرم آ گئے، یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ اپنے ملک سے بھی نہیں باندھا، مدینے گئے نہیں باندھا، آئے عمرہ کرنے، ماشاءاللہ بھائی واہ بھائی واہ، عمرے والے ایسے ہوں کہ یعنی سارے کام کر لیے ہیں، عمرہ نہیں کیا۔ کون آتا ہے عمرہ کرنے؟ مال بیچنے آتے ہیں، یہاں سے جناب جہازوں کے جہاز بھر کے لا رہے ہیں، اور یہاں سے بھی جہازوں کے جہاز بھر کے لے جاتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے اگر عمرہ کرنے آتے تو تم مسئلہ وہاں سے پوچھ کے نہ چلتے اپنے ملک سے۔ بہرحال اب عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو۔ اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل مغرب کے بعد پڑھ لیں، باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت مکے میں کعبے میں جائز ہے۔ ایک مولوی سے میں نے واز کرتے ہوئے سنا کہ اللہ میاں حضور پہ عاشق ہو گیا، ماشاءاللہ، اللہ پاک نے بالکل حضور کا فوٹو عرش پہ فریم کرا رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ انا للہ، خدا کا خوف کرو بھائی، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا جو آگے لکھا ہے۔ عاشق، ایمان سے کہو، عاشق ذلیل ہوتا ہے یا معشوق؟ یعنی اللہ نعوذ باللہ عاشق ہو گئے حضور کے آگے تو پھر ذلیل عاجز ہو گئے، تو خدا کو تو چھٹی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ایسے بد عقیدوں سے بچائے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت۔ اللہ یاد رکھو، اللہ کے نبی بڑے شان والے ہیں لیکن مخلوق ہیں۔ اللہ کے ڈر سے میرے مدنی ساری رات کھڑے ہیں اور پاؤں پہ ورم آ گئی۔ اور بی بی نے کہا حضور جب اللہ وعدہ فرما چکے ہیں کہ آپ کو ہم نے بخش دیا، فرمایا میں اپنے اللہ کا بندہ نہ بنوں شکر گزار؟ ساری رات رونے والا نہیں محمد مصطفیٰ۔ اور پھر وہ رب قدیر جس کے حکم میں شان کن فیکون ہے، لیکن میرے مدنی کے دندان ٹوٹ گئے، حضور پاک کا رخسار زخمی ہو گئے، حضور کے چچے ٹوڑے ہو گئے۔ یہ عشق اور مشوق تم نے اور یہ جاہل پیروں نے بنا کے قوم کو گمراہ کیا ہے کہ عشق کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ یہ عشق اچھا ہے کہ خدا کو نبی کا عاشق نہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حتیٰ کہ میں نے سنا، یہ تو تم تھوڑا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضور جو نماز بخشوانے کے لیے جاتے تھے یا معراج پہ جاتے تھے، وجہ اصل میں یہ کہ اللہ عاشق تھا، معراج محض ایک بہانہ تھا۔ کہتے نہیں معراج تو بہانہ، اللہ میں ویکھن جاندا ہی نا، مبودہ بکڑا، یعنی نیچے ہوں حضور تو خدا کو نظر نہیں آتا۔
اگر حضور مدینے میں ہوں تو اللہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اوپر بلا ضروری تھا؟ پھر خدا کا خوف کریں، اس سے بڑا میرے خیال میں یہ کفر اور شرک جو ہمارے ملک میں آیا، ابو جہل کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہو، اتنا بڑا ہمارا شرک ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ دعا کرو اللہ تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ دے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ عورت کا ایسے بچوں کے سکول میں پڑھانا جائز ہے؟ اسلامی شریعہ جیسے عورتوں کے علاوہ مرد اساتذہ نہیں، عورت مردوں کے ساتھ مل کر ایک سکول میں مخلوط تعلیم نہیں پڑھا سکتی، غیر مرد کے ساتھ ملنا ہی